میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، منگنی ہو گئی ہے۔ بہرحال شادی سے پہلے خطیب جو ہے یعنی دولہا جو ہے وہ دلہن کو دیکھ سکتا ہے۔ عقیقے میں افضل یہی ہوتا ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا، لیکن اگر نہ ہو تو بڑے جانور سے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام ایتا عابد، مجھے نہیں پتا ایتا عابد کیا ہوتا ہے، جب پتہ ہی نہیں بتاؤں کیا۔ میری بیوی بغیر اجازت کے فضول خرچ کرتی ہے، زیادہ رسومات کرتے ہیں قرض لے کر، بالکل عورت کو ناجائز ہے، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ قیامت میں پکڑی جائے گی، یہ حقوق العباد ہے۔ کہتے ہم 3 بھائی ہیں، ہم نے قربانی کے لیے ایک بڑا جانور لیا، تینوں نے 2 حصے رکھے، ایک حصہ جو بچ گیا 3 بھائیوں نے مشترکہ پیسے ڈال کے والد کو ثواب بھیجا، ٹھیک ہے۔ ہم مکہ میں 4 تاریخ کو آئے ہیں، ابھی تک یہاں ہیں، طائف بھی گئے تھے، میرا بھائی طائف بھی جائیں گے تو قصر پڑیں گے، اگر آپ کے 15 دن بنتے ہیں پھر تو آپ مسافر نہیں ہیں، لیکن 15 دن سے کم ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ ہمیں جس ٹور میں آئے ہیں، گروپ لیڈر جو ہمیں کھانا دیتا ہے وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں، گروپ لیڈر کے دینے سے تو حلال نہیں ہو جائے گا، یہ پتہ کرو گوشت باہر کا ہے یا مقامی ہے، اگر باہر کا ہے تو نہ کھائیں۔ اگر بچیوں کی پیدائش پر باپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ کافروں کی علامت ہے کہ ان کو جب خبر لگتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، ورنہ مومن کو تو بچی کی پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، چونکہ سب سے میرے مدنی کی ساری نسل چلی ہی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے۔ میں نے 2 سال ہو گئے اللہ سے ڈرتے ہوئے ملاوٹ والے کاروبار سے توبہ کی ہے، لیکن دل میں وسوسہ رہتا ہے، وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لاہور پڑھو، بس توبہ کر لی، الحمدللہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلی کمائی جو ہے میری انویسٹ میں شامل ہے، بہرحال اگر وہ کسی کا حق ہے تو ادا کر دو، ورنہ توبہ کرو اور خیرات کر دو۔ چوتھے دن کی کنکری مسجد خیف کی اذان شروع ہوئی، چھوٹے سے کنکری ماری، 12 چوتھے دن یعنی 13 تاریخ کی کنکریاں تو زوال سے پہلے بھی جائز ہیں۔ دوسری شادی جو میں نے کی ہے تو بیوی سے اس کے پہلے سے 3 بچے تھے، میں بڑے پیار سے پالا، بچے بھی فرما بردار ہیں، اپنی خوشی سے ان کو وراثت سے حصہ دے دوں، آپ کے وارث وہ نہیں ہیں، آپ نے ان کو پالا ہے، آپ کے وارث وہ ہیں جو نسبی اولاد ہے، آپ اپنی محبت سے زندگی میں ان کو کوئی عطیہ کر دیں، کوئی ہدیہ کر دیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ وارث نہیں ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، بالکل دم پڑ گئی، اس نے بغیر وضو کے کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر اسی نیت سے طواف کو دہرا دو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ کہتے تھی کہ یہاں عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں، عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں، پھر ہم بھی نہ پڑھیں نا، چونکہ وہ ہمارا نہ پڑھے۔ یہ کیا مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، لیکن موجود ہے تو پڑھے گی۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارض المسلمین۔ میری بیوی کو ایسی بیماری ہے، نہ بات کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پڑھی رہتی ہے، بہرحال ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ جو ہے سارے گھر والے بیٹھ کے تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں، وہی پانی اس کے اوپر ڈالیں، وہی پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔
میرا وضو کمزور ہے، ہر نماز کے لیے جو آپ مثلا عصر کو وضو کریں گے، اب مغرب تک کافی ہے، چاہے وضو نہ بھی رہے وہی وضو ہے، طواف بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا وجہ شک نہ کرو۔ مجھ سے ایک آدمی نے 2 لاکھ لیے تھے قرضہ 1992 میں، لیکن وہ واپس نہیں کرتا۔ اگر ڈوب گئے تو بات ختم ہو گئی، ورنہ مل گئے جب تو زکوٰۃ تمہیں دینی ہے، جتنے سالوں کے بعد ملے سب کی زکوٰۃ دو گے۔ میرے بیٹے کو اللہ جن کی اولاد نہیں سب کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا رشتہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انڈر ویئر تو آپ طواف زیارت میں بھی پہن سکتے تھے، احرام کھل گیا، لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کوئی پیمپر وغیرہ باندھ لیں تاکہ حرم میں کوئی ایسی چیز نہ گرے، تو طواف انشاءاللہ ہو گیا۔ مجبور ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے عمرہ مکمل کر لیا، حمام نے سر حل کرنے خوشبو والا شیمپو استعمال کیا، صدقہ کریں، دم تو نہیں ہے صدقہ کر دیں۔ والدین کے لیے جو طواف کرتا ہوں جب نیت کریں تو یہی ہو گئی، یا اللہ اس طواف کا ثواب میرے والد کو عطا فرما یا والدہ کو عطا فرما۔ سود اور قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، استغفار زیادہ کریں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پکا پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ میں کبھی سود نہیں کھاؤں گا۔ اگر طائف گئے تھے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، آپ دوبارہ طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں، چونکہ طائف میقات ہے۔ انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے، بائیں میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ دائیں میں ہو۔ ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہمیں منافع پر کھاد وغیرہ لینی پڑتی ہے، وہ جائز ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، پیسے ہوتے نہیں ذمہ دار کے بعد، اگلے منمانی کرتے ہیں۔ طائف گئے کو جدے واپس ہوئی میں، اگر طائف سے جدے چلے گئے، جدے سے مکے آئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ خیمے نیومی نامے تھے، ہم نے جمعہ کے وقت 4 فرض ظہر کے جماعت کے ادا کی، بالکل ٹھیک ہے، جو خیمے میں تو جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے باہر درختوں کے نیچے امام کے پیچھے ظہر و عصر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ محمد مجتبیٰ نام رکھ سکتے ہیں، یا محمد رکھو یا صرف مجتبیٰ رکھ لو، بس 2 کٹھے کیوں ملاتے ہو؟ عصر کی نماز کے بعد حتیم میں جانے کا موقع مل گیا، نفل کا وقت نہیں تھا، میں نے فجر کے جو فرض جو پہلی زندگی میں نہیں، بہرحال اس وقت نماز قضا بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، جب عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ احرام کے حال میں ہاتھ میں خوشبو لگ گئی، کوئی صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ کہتے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی پر یہودی ہونے کی تہمت لگاتے تو ان سے پوچھے، مجھے کیا پتا، ان سے معلومات کریں نا کہ جی آپ کہتے ہیں تو کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، اتنا بڑا عالم آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا۔ اگر وہ کسی غلط فہمی میں ہے تو آپ ان کی غلط فہمی دور کریں۔ میں نے عمرہ کیا، حل کرایا، 10 دن کے بعد عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے استغفار پڑھیں، رشتے نہیں ہوتے تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، لڑکی بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں۔ میری بیٹی کا پتہ نہیں کہ حدیبہ ہے، میں نے سنا نہیں، حدیبہ تو کوئی نام نہیں ہوتا، یا تو لکھا آپ نے غلط ہے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر کی کسی بیٹی کا نام حدیبہ نہیں تھا، ایک بی بی عائشہ تھی، ایک بی بی اسما تھی۔
بہرحال نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کی نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، بالکل گناہ ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے، نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔ ملنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ 1 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ہاتھ ملانے سے کیا آپ کو کوئی پر لگ جائیں گے؟ میں کوئی بزرگ ہوں؟ میں تو ایک ادنا طالب العلم گناہگار آدمی ہوں، آپ کی وجہ سے شاید میں بخشا جاؤں۔ آپ حضرات آتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھ سے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے یہی یقین ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ مجھے ضرور بخش دیں گے۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس لوگ آتے تھے نا جی، تو آپ ان کو بیعت بھی کرتے تھے، کبھی کبھی خلافت بھی دیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ سب کو خلیفہ بنا دیں، فرمایا انہی کی وجہ سے تو میں بخشا جاؤں گا، انکار کیسے کروں؟ وہ مجھ سے سیکھنے آتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو اس لیے بہرحال ملنے کے لحاظ سب سے بڑی چیز محبت ہے، اور محبت کا تقاضا ملنا نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے۔ خاوند جو اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ بیوی کے حق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہر حال میں ادا کرنے چاہیے۔ میرے 5 بچے ہیں، 4 شادی شدہ ہیں، میرا خاوند توجہ نہیں دیتا، مجھے علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے۔ علیحدگی اختیار نہ کرو بیٹی، صبر کرو، اور اللہ سے یا لطیف یا ودود پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہارے خاوند کو حیا دے کے تمہارے حقوق ادا کرے۔ جس طواف زیارت کے بعد صفا مروا دوڑنی ہے، اس میں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو استباء کی ضرورت نہیں ہے، رمل کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، ایک دینی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے، اللہ کامیاب کرے۔ چہرے کا پردہ بالکل فرض ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اللہ نے قرآن میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کے نزدیک مرد عورت میں فرق ہے؟ 1 سال عورت بچہ پیدا کرے، 1 سال مرد کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ عورت کو زمین کے ساتھ بدن ملانا چاہیے، مرد کو کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ جگہ کہاں تھی؟ کیوں آپ اس جگہ کی زیارت کریں گے؟ جہاں پیغمبر کو جلایا گیا تھا تم دیکھنے جاؤ گے؟ وہ شام کے علاقے میں تھی۔ بالکل میرا بھائی دیکھو نا، مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے۔ اسی طرح مرد کا جو سجدہ ہے اور عورت کے سجدے میں ایک حدیث ہے فَلْيَضُمَّهُمَا، اپنے بدن کو زمین سے لگا کے سجدہ کیا کرو۔ کسی مشکل کے لیے طواف کر سکتے ہیں، بالکل طواف بھی نماز ہے، آپ یہی نیت کریں یا اللہ میری یہ مشکل حل کر اس طواف کی برکت سے۔ شیطانی خیال آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ 12:05 پر گئے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے، ہم نے اس وقت کر کے ہماری بہرحال دیوار تو اس کے بعد ہونا تھا، اللہ قبول فرمائے، 5-10 منٹ عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے دم نہیں ہے۔ طواف الوداع کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی، صفا مروہ عمرے میں یا حج میں ہوتی ہے۔ غار ثور پہ لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے، کوئی منع نہیں، وہاں نفل بھی پڑھتے ہیں، اگر موقع ہو تو پڑھ لیں، تب بھی کوئی کیوں ہے، اسی جگہ حضور نے تو آخر نمازیں پڑھی ہیں۔ بہنوں کا وراثت میں حصہ والد کے ذمہ ہے، والد جب جائیداد دے سب کو حصے کے مطابق دے، اگر بھائیوں کو دے دیا تو بھائی بہنوں کو واپس کریں۔ اگر بیٹوں کا نام کاغذوں میں نکال دیا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے تو پھر والد گناہگار ہوگا۔ مکے مدینے میں صحابہ کی اولاد ہے، اب تو نہیں ہے،
بہرحال وہ تو 120 تک صحابہ کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. عورتوں کو اگر حرم آنا چاہیں تو منع نہیں کر سکتے، ویسے ان کی نماز گھر میں پڑھیں تو افضل ہے. کہتے ہیں کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو تشریف نہیں لے آئے. پیر ذوالفقار صاحب تشریف لائے تھے، اب مجھے نہیں پتا واپس چلے گئے ہیں یہ یہاں موجود ہے، اللہ اعلم. طواف زیارت جو ہے دوڑ کے نہ کریں، آرام سے چل کے کریں. بھئی یہ جو آپ کے معاملات ہیں نا حکومتوں سے، یہ آپ پاکستان میں جا کر حکومت کے جو ذمہ داران لوگ ہیں صوبائی میں، وفاق کی حکومت میں، ان کو ملے، ان کو جا کے اپنے معروض پیش کرے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے انکل کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میرے بیٹے پر برس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اس کو زمزم بھی لگائیں اور مقدین پاک کی مٹی بھی لگائیں، اللہ شفا کا ذریعہ بنا دے. شادی کو 16 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. ڈاکٹر اور حکیموں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اللہ تو قادر ہے نا. اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی 90 سال کے بعد صاحب اولاد ہو سکتی ہے تو تم بھی ہو سکتے ہو. اللہ سے دعائیں مانگتے رہو صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اگر ہم 5 یا 6 یا 7 طواف اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں. بہرحال مدینے کی مٹی کے بارے میں احادیث میں ہے کہ شفا ہے. حضور کو تو آپ تو تھے ہی بشر، آپ نور تو ہیں نہیں، پھر نور پہلے کیسے بنایا؟ وہ تو نور نبوت مراد ہے. میری فلائٹ جدے سے اسلام آباد جائے گی. جب ہم مکے سے جدے جائیں بالکل نماز کا قصر پڑھیں گے. آپ تو اسلام آباد جا رہے ہیں نا. اگر عورت کو عمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں، انشاءاللہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. ضروری ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کرو. میرے دائیں بائیں تو عورت نہیں تھی، لیکن صف میں تھی. انشاءاللہ اللہ سب کی نمازیں قبول کرے. حنفیوں کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے. میری بیوی کو تھائیرائیڈ کی بیماری ہے، 5 بچے بھی ہیں. اب بچوں کو روکنے کے لیے آپریشن کرا سکتے ہیں، اگر کوئی دیندار ڈاکٹر کہے تو کرا سکتے ہیں. طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ قدم پر نظر رکھیں. کہتے ہیں جی خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس میں اللہ رہتے ہیں. تو مدینے میں حضور رہتے ہیں، اس میں اللہ رہتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر عرش پر کون رہتا ہے؟ ایسے گھڑے نہ کرو نا. مسئلہ نسبت ہے کہ میرا گھر، ورنہ اللہ کو کسی گھر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے 11 کی کنکریاں دیوار کے بعد مارنے کی نیت نکلے، 12 بجے شروع کی، 12:15 ختم. اللہ قبول فرمائے. بس آب زمزم کا پانی جتنا چاہو لے جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. تم کہتے ہو کرایہ بھی نہ لگے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. چالیس گھروں تک بے نمازی کی نحوست جاتے تو نمازی کی برکت بھی تو جائے گی نا. تم عبادت کرتے رہو، تمہاری برکت سے اللہ ان کو بھی نمازی بنائے. حرف ضاد بھی ہے، ضاد بھی ہے، دال نہ پڑھیں. طائف میقات ہے.
کہتے جی کہ ہمارے یہاں کوئی ایک رسالہ ہے، اس میں ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کوئی لفظ تو غلط کوئی نہیں. میری عمر 40 سال ہے، میں حافظہ عالمہ بننا چاہتی ہوں، میرا حافظہ اور نظر کمزور ہو گئی ہے. بہرحال یا قوی یا متین پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو. میرا بیٹا حافظ ہے، رمضان میں تو پڑھتا ہے، پھر بعد میں نہیں پڑھتا. اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے. میری خالہ غریب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نیت کر کے دے دیں. میرا بیٹا غیر بیرون ملک قید میں ہے، اللہ رہائی دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. طواف میں استقبال نہیں کیا، ایک چکر میں استلام، جب استقبال ہی نہیں کیا طواف کیسے شروع ہوا؟ تو طواف شروع ہی نہیں ہوا، دوبارہ کریں. دس تاریخ کو صبح حیض آیا، 10 تاریخ کی شام کو قصر کر کے پابندی ختم کر دی. البتہ طواف پاکی کے بعد کیا بالکل ٹھیک ہے، آپ بال تو کٹا سکتی تھی نا، کنگریاں بھی مار سکتی، قربانی بھی، بال بھی، صرف طواف ہی کر سکتی تھی. جب پاک ہو گئی بعد میں طواف زیارت کیا تو ٹھیک ہو گیا. حج کی قربانی سرکاری اسکیم میں تھی، بس سرکار جانے اور تم جانو. دعا کرو کہ ہو جائے. میرے پیر میں زخم ہے، شوگر بھی ہے، بینڈیج لگی ہے، زخم کا حصہ چھپ جاتا ہے تو آپ مسح کر دیا کریں، اس کے اوپر دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہریرہ یا مریرہ، بھئی کوئی صحیح نام لکھو، مجھے نہیں پتہ لگتا ہے. ہریرہ تو کوئی نام نہیں، ابو ہریرہ صحابی کی کنیت ہے، نام تو وہ بھی نہیں ہے. 12 بجے اذان کے بعد سنتیں پڑھی، ابھی زوال سے پہلے پڑھ لی ہیں آپ نے. زوال ہوتا ہے تقریباً 12:20 پہ. گھر میں دم نہیں دے سکتا، دم مکے میں دینا ہوتا ہے. آپ ایسا کریں، اپنے ملک سے پیسے کسی دوست کو بھیجیں جو دم کرتے ہیں. غلام محمد اچھا نام ہے، حضور کا غلام ہونا بری بات ہے. میں اپنے بھانجے سے جدے ملنے گیا تھا، واپسی پہ عمرہ نہیں، کوئی دم نہیں ہے. بہرحال اگر انگلینڈ میں بھی ایسے اچھے مدرسے دین کے موجود ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. دارالعلوم بری ہے اور کئی مدرسے ہیں، اللہ پاک نے وہاں بھی ایسے انتظامات کر دیے ہیں. بلیک برن میں بھی بڑا اچھے مدرسے ہیں اور لیسٹر میں بھی بڑے بڑے اچھے مدرسے ہیں. اگر وہاں نہیں تو پھر پاکستان میں پڑھائیں. لڑکا لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلاوے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. عہد سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، انبیاء کی اطاعت کا، انہوں نے پورا نہیں کیا بنو اسرائیل نے. میرا گھر حافظ سے 300 کلومیٹر دور ہے. حافظ میں 6 سے 12 دن ہو تو نماز قصر پڑھیں گے. آپ بچوں میں وقفہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. تعدیدی نامہ تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میرا نکاح 1 سال پہلے مسجد نبی میں ہوا تھا. بعد میری امی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. تحقیق سے معلوم ہوا کہ میرا شوہر جھوٹا نہیں ہے، لیکن میرے والدین مجھے طلاق کا حکم دیتے ہیں. بالکل نہیں، اگر نکاح ہے تو والدین کے کہنے پر طلاق نہ لیں. میں نے ایک دن طواف زیارت کیا اور دوسرے دن جا کے صفا مروہ دوڑی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے مسجد 50-60 گھر ہیں، ایک مسجد ہے، نماز کے لیے 6 یا 7
10 آدمی ہوتے ان میں جمعہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی گناہ گار ہے توبہ کرے استغفار کرے توبہ کے بعد گناہ مٹ جاتے ہیں. بہرحال میری دوست کی بیٹی عالمہ بن رہی ہے, میں نرسنگ کر رہا ہوں, پہلے استخارہ کر لو, خیر ہو تو پھر نکاح کی کوشش کرو. بہرحال قضا نمازیں جتنی ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہوں گی. چہرہ نہیں چھپا دی, بہرحال چہرہ چھپانا چاہیے. عمرے میں بھی آگے کپڑا ڈال دے. داڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. اذان کے وقت ہاتھوں کو کان تک اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی بات نہیں. ممنوع وقت سب کے نزدیک ہے, یہ تو صرف حرم مکہ میں بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں, باقی ہر جگہ ممنوع ہے, مکروہ ہے. کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو, اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے. اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے لیگل پتنی ہتھیار رکھنا جائز, بالکل جائز ہے, سنت ہے ہتھیار رکھنا. ایک طواف ختم ہو دوسرے طواف کی نیت پھر اسی حجر اسود کے سامنے سے کریں گے. کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے اگر بے ادبی مراد نہ ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن بہتر یہ ہے بے ادبی نظر تو آتی ہے نا. جی پی فنڈ کی رقم سے حج کر سکتے ہیں, اس میں سود نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں, بریلوی دیوبندیوں کو, لیکن کفر لگے گا تب جب بات سچی ہوگی. وہ کہتے ہیں بھی یہ غیر اللہ کو مدد پکارتے ہیں, اگر پکارتے ہیں تو کافر ہیں, نہیں پکارتے تو غلط ہے. غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو کافر ہیں, نہیں کرتے تو کافر نہیں ہیں. انشورنس کرانا جائز نہیں ہے. دعوت اسلامی والے سبز پگڑی باندھتے ہیں, کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے, ان کی اپنی پارٹی کا رواج ہے. متع ابتدا میں جائز تھا, بعد میں اللہ کے نبی نے حرام کر دیا. اب تو قرآن پاک میں وضاحت آ گئی, اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور مملوکہ کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ, بیوی یا مملوکہ, اس کے علاوہ پھر متع بھی حرام, ہر چیز حرام. دم آ جائے خود نہیں کھا سکتے. بہرحال امام کے آگے کھڑے نہ ہوں نماز نہیں ہوگی. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. میں نے عمرہ کیا مدینے سے, حلق اپنا خود کیا, جائز ہے. بہرحال مزدلفہ سے آئے, لکھا تھا نہایا مزدلفہ, وہاں کیا, ہم کہا ٹھیک ہے اللہ قبول کرے. اگر عورت مدینہ شریف جاتی ہے, ایام حیض آ جاتے ہیں, وہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتی, نہ صلاۃ و سلام پڑھ سکتی ہے, باہر بیٹھ کے ضرور پڑھے اور باہر سے صلاۃ و سلام پڑھے. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں, اللہم الف بین قلوبہم, نماز میں وسوسے آتے ہیں, یہ وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ تبارک زمزم اور کھجوریں لے جانا سنت ہے, یہ تو ہدیہ ہے مکہ مدینے کا. باقی غم ہے تو مکہ مدینے آئے, نہ ہوتا تو کیوں آتے. نفل نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں, ما سوا فجر کے اور ما سوا عصر کے. حرم میں نمازی کے آگے نہ گزرے. مقام ابراہیم پر جو پاؤں کا نشان ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. رکن یمانی یمن کی جانب ہے, اور حضور نے استلام بھی فرمایا ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے ہیں, جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما. میری بیٹی مجھ سے 6 سال سے الگ ہے,
شوہر کے کسی بات کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں ملنے دیتا، 2 رکعت نماز دعا پڑھیں، کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں آپ سے محبت و الفت ڈالے اور صلح ہو جائے۔ میرے بچہ نہیں ہوتا تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھا کریں۔ ہم جیرانہ گئے، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے کے احرام میں ہم نے طواف صفا کیا، حلق نہیں کرایا، پھر نفلی طواف کر دیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ عمرے کرتے ہوئے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی، کوئی انگوٹھی پہننا جائز ہے، گھڑی باندھنا بھی جائز ہے۔ میں نے ایک پلاٹ 6 سال کی قسطوں میں خریدا ہے، 4.5 سال کی قسطیں ادا کر چکا ہوں۔ جو ادا کر چکا ہوں ان پر زکوٰۃ لانے میں ہوگی تو کیا سر؟ دیکھیں نا، اگر وہ پلاٹ آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں ہے، تو اس کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو قیمت لگا کے زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال میں نے 1.5 سال کے بعد زکوٰۃ نکالی تو سال کی ہو گئی، 6 مہینے کی آپ اس میں باقی وہ بھی دے دیں۔ دوران طواف کوئی نعت خوانی کرتا رہے، لیکن ایسی نعت ہو جس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھویا، صدقہ کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ دوران طواف لوگ ویڈیو بناتے ہیں موبائل پہ گھر والوں سے، یہ ناجائز ہے۔ مولانا ریاض گمن صاحب عالم آدمی ہیں ماشاءاللہ، بہرحال جو لوگ آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے درس کی جگہ پر جھگڑا کرتے ہیں، اللہ ان کو اتفاق دے۔ میں نے حج کے سارے فرائض واجب پورے کر گئے، طواف کی 2 رکعت رہ گئی، آپ پڑھ لیں، کوئی منع نہیں۔ میں حیض نہ آنے کی دوائی کھا رہی ہوں، ایک براؤن کلر کا دھبا لگا ہے، دھبا نہیں لگا، نہ ہی خون آیا ہے، کو نشان لگتا ہے۔ بہرحال آپ پاک ہیں انشاءاللہ، آپ غسل کر کے نماز پڑھیں، طواف کریں۔ طواف وداع میں صفا مروہ نہیں ہوتی۔ بہرحال تصویر کھینچنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ ان کو حکم دیں گے کہ جس کی تصویر بنائی اس میں روح ڈالو، نہیں ڈالے گا تو پھر عذاب ہوگا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس سے تصویر سے مراد ہے جو تمثیل یعنی مجسمہ بنایا جائے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب پر رحمت نازل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو دعوت دینی چاہیے، رزق میں برکت ہوگی۔ دعوت گھر والے کے دے رہا ہے، رزق میں برکت، غریبوں کو کھلاؤ برکت ہوگی، گھر والوں کو کھلانے سے کیا برکت ہوگی؟ یہ بدعت ہے، شیعہ نے گھڑا ہوا ہے۔ اگر نماز میں امام صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ہم درود نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے درود پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حالت احرام میں اگر جماع کرے حج فاسد ہو گیا؟ ہاں جی بالکل، اگر عرفات سے پہلے کیا تو فاسد ہو گیا۔ اگر کسی لڑکی کو دیکھا، ہاتھ لگایا، چھو لیا، اس سے حج فاسد نہیں ہوتا، لیکن توبہ کرو۔ سورۃ فاتحہ جو ہے بالکل پڑھ کے پلائیں، دم کریں سورۃ فاتحہ، کیونکہ نام ہی شافیہ ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اپنا نام، اپنا آدھا مکان بیٹے کے نام کر دیا ہے، اس کی شادی کرنا تھا، آدھا مکان 3 بیٹیوں کو دیا، تو وہ اگر راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ میری کمر میں تکلیف ہے تو طواف میں اگر میں ہر چکر میں تھوڑی دیر بیٹھ لوں تو کوئی حرج نہیں، یا ویل چیئر پہ کر لیں۔ ذکری ہوں کہ جنازے میں شرکت نہ کریں۔ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اگر اس کے گھر والے
اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اس کی عزت کے محافظ بنتے ہیں، اس کے گھر مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی رات حرم میں طواف زیارت صفا کرتے فجر ہو گئی۔ 11 ذی الحجہ کو اللہ اکبر اللہ